السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج کل جو نظم زیر موضوع ہے تشریح کے لیے وہ ہے جماعت دہم کی نئی درسی کتاب میں دی گئی نظم جس کا عنوان ہے وغیرہ، اور اس کے شاعر ہیں پروفیسر انور مسعود صاحب۔ آج کی کلاس میں اس کے ہم شعر نمبر 3 اور شعر نمبر 4 کی تشریح کریں گے، اور شعر نمبر 3 اور 4 ملاحظہ کیجئے۔ بے حرص و غرض قرض ادا کیجئے اپنا، جس طرح پولیس کرتی ہے چالان وغیرہ، اب ہوش نہیں کہ بادام کہاں ہے، اب اپنی ہتھیلی پہ ہیں دندان وغیرہ۔ ہر لغت کے لیے جو الفاظ ہیں: بے حرص بغیر لالچ کے، بے غرض بغیر کسی مطلب کے، دندان دانت، چالان گاڑی چلاتے وقت غلطی کرنے پر جو پولیس جرمانہ کرتی ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ہوش نہیں یعنی حواس قائم نہیں ہے، یا یادداشت کم ہو گئی، یادداشت نہیں ہے۔ قرض ادھار لی ہوئی رقم ادا کرنا، دے دینا۔ مفہوم ہے اس پہلے شعر کا مفہوم ہے: جس طرح پولیس والے بہت تیزی اور جلد بازی سے غلطی پر جرمانہ کرتے ہیں، اسی طرح اگر آپ نے قرض لیا ہے تو فوراً ادا کر دیں بغیر کسی لالچ کے اور رکاوٹ کے، یعنی اگر قرض لے لیا تو آپ اس لالچ میں نہ آ جائیں کہ یہ رقم آپ کی چلی جائے گی۔ اور دوسرا جو شعر ہے، شعر نمبر 4، اس کا مفہوم: بوڑھی عمر میں یعنی بڑی عمر میں دانت کمزور ہو جاتے ہیں اور بادام جیسی سخت چیز کھانے کی صورت میں دانت آپ کی ہتھیلی پر بھی آ سکتے ہیں۔ تو اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ تشریح میں ہم پہلے پروفیسر صاحب کا تعارف دیکھیں گے۔ پروفیسر انور مسعود اردو ادب کے نامور مزاحیہ اور طنزیہ شاعری کرنے والے شہرا میں سے ایک ہیں۔ ان کی شاعری میں طنز و مزاح کا بڑا انوکھا انداز پایا جاتا ہے۔ انور مسعود معاشرتی خرابیوں، کمزور انسانی رویوں اور چھوٹی چھوٹی سماجی کمزوریوں کو بڑے پرلطف انداز میں اپنی شاعری کا موضوع بناتے ہیں۔ زیر نظر اشعار میں سے پہلے مصرعے میں شاعر ایک معاشرتی کمزوری پر طنز کرتے ہیں کہ انسان قرض لے لیتے ہیں لیکن واپس کرنے کا دل نہیں کرتا، بقول شاعر کے کہ اگر قرض لے لیا ہے تو بغیر کسی حیلہ و حجت اور لالچ میں آئے فوراً اسے واپس کر دینا چاہیے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر نے اپنے شعر میں لطف اور چاشنی پیدا کرنے کے لیے پولیس کے فوراً چالان کرنے والے رویے کو مثال کے طور پر شاعر پیش کرتا ہے، اور شاعر کہتا ہے کہ جس طرح پولیس والے غلطی ہوئی نہ کہ فوراً سے پہلے وہ چالان کر دیتے ہیں، آپ بھی اتنی ہی تیزی سے قرض ادا کر دیا کریں۔ دوسرے شعر کے پہلے مصرعے میں شاعر انسان کی بڑھتی ہوئی عمر اور اس کے صحت پر اثرات کو بڑے پرلطف مگر حقیقت پر مبنی انداز میں پیش کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اب اس عمر میں کمزور دانتوں کے ساتھ اگر بادام کھانے کو دل کرے تو سمجھ نہیں آتی کہ بادام کہاں ہے۔ منہ میں بادام ڈالو تو دانت بھی نکل کر ہتھیلی پر آ جاتے ہیں، یعنی دانت اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ بادام کھانے سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور مزاح پیدا کرنے کے لیے دندان کے ساتھ وغیرہ کا لفظ استعمال کر کے بتاتا ہے کہ دانت یا داڑھ بھی ہتھیلی پر آ جائے گی۔ یہاں پر جو ایک شاعر نے لفظ استعمال کر دیا ہے کہ اب ہوش نہیں ہے، تو یہاں پر تھوڑا یادداشت کی طرف بھی شک جاتا ہے کہ شاعر یہ شاید کہنا چاہتا ہے کہ بوڑھی عمر میں یادداشت بھی کمزور ہو جاتی ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ بادام کہاں رکھے ہیں، لیکن چونکہ ایک وہاں پر ہے کہاں ہے بادام، تو یہاں سے لگتا ہے کہ جیسے جب دانت ٹوٹا تو واپس ہتھیلی پر یہ نہیں پتہ چلتا کہ اب دانت آ گیا ہے واپس یا بادام ہتھیلی پر آ گیا ہے۔ تو یہ اس کا مکمل تشریح ہے۔ اگر آپ کو کوئی سوال کا جواب پوچھنا ہو یا کوئی چیز نہ سمجھ آئے تو کمنٹ باکس میں پوچھ لیا کریں۔ بہت بہت شکریہ۔